کہ یہ تو ایمان والوں کی بات ہے. ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں نا، یہ ایمان والے ہیں، الحمدللہ مومن ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارے حقوق ہیں، فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں. لیکن اگر جیسے آپ نے جو سوال ارشاد فرمایا کہ ایز اے مبلغ کسی سے بندہ بات کرنے جا رہا ہے تو وہ کون ہے؟ کیا وہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا؟ کتنی بڑی اس کی خطائیں ہوں گی؟ آپ اس سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو نصیحت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. واہ. ہاں، کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف کسی کو بلانا ہے تو حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے بلانا. کیا بات ہے. تو اب مبلغ جو ہے اس کی ذات کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے؟ سب سے اہم ترین صفت کیا ہے؟ نرمی. کیا بات ہے. اچھے انداز میں بات کریں اور خوبصورت الفاظ کے اندر، نرم الفاظ کے اندر. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کی طرف جا رہے تھے نصیحت کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو دعوت دین دینے کے لیے جا رہے تھے، تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے جو ان کو حکم دے کر بھیجا، اللہ رب العالمین نے، آپ حیران ہوں گے قرآن پڑھ کر کے، سن کر کے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. کیا بات. آپ ان سے بات کرنا تو بات نرم لہجے میں کرنا، نرم الفاظ میں بات کرنا. بندہ کون ہے؟ فرعون، جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، جو کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ایسا جو ہے نا فرعون، طبیعت والا فرعون شخص، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. اس سے بات کرنا تو نرم لہجے میں، نرم الفاظ میں بات کرنا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایمان لانے والا تھا، اس کا دل نرم پڑ گیا تھا. ان نرم الفاظ کی وجہ سے اس کی دل کی سختی دور ہو گئی تھی. لیکن اس نے حامان سے مشورہ کر لیا، جو غلطی اس سے ہوئی. حامان اس کا وزیر تھا، اس نے مشورہ کر لیا تو اس نے اس کو پٹی پڑھائی اور غلط ٹریک پر چلا دیا اور وہ ایمان نہ لا سکا. لیکن الفاظ نرم جو ہوتے ہیں نا، یہ قرآن کا جو طریقہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ نرم ہوں تو کتنا بڑا سخت دل ہو اس کے اوپر اثر کرتے ہیں اور وہ آ جاتا ہے اسلام کی طرف. وہ آ جاتا ہے. اور اس کی ایک مثال بڑی خوبصورت ہماری تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے. تگودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا تھا، وہ تاتاری قوم کا بڑا سردار تھا اور پوری ایک سلطنت چل رہی تھی. اور ایک خراسان کے ایک بزرگ جو ہے نا، تبلیغ دین کے لیے وہاں تشریف لے گئے. تو تگودار خان نے جب دیکھا ان کی داڑھی کو تو اس نے مذاق اڑانے کے لیے، تمسخر کے طور پر اس نے کہا، اس کے ساتھ ہی اس کا کتا تھا، تو اس نے اس اللہ کے بزرگ کو، ولی کو یہ گزارش کی. اس نے یہ کہا تمسخر کے طور پر کہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا چیز ہے؟ مذاق اڑانا. اچھا. کہ یہ آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ معاذ اللہ. الفاظ دیکھیں کس لیول کی جو ہے نا تکبرانہ جملے ہیں. لیکن آگے نرمی کا لیول کیا تھا؟ اللہ والے بزرگ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں بھی اپنے رب کا گویا کہ ایک کتا ہوں، میں بھی اپنے رب کا ایک بندہ ہوں. اگر میں اپنے رب کو اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنی عبادت سے اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میری داڑھی کے بال اچھے، اور اگر میں راضی نہ کر سکوں اپنے رب کو تو پھر تمہارے کتے کی دم کے بال اچھے. یہ جملہ سننا تھا کہ تگودار خان، اس کے دل کے اندر ایک نرمی سی کیفیت پیدا ہوئی، اس کا اندر تبدیل ہونا شروع ہوا. اس نے کہا حضرت آپ اتنے دور سے آئے ہوئے ہیں تو آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں نا، تھوڑا قیام فرمائیں. تو وہ خراسان سے چونکہ آئے تھے تو انہوں نے قبول فرما لیا. ان کا تو مقصد ہی اس کو تبلیغ دین کرنا تھا، قرب حاصل کرنا تھا کہ قریب جائیں گے تو اس کو بتا پائیں گے، اپنے اخلاق کے، اپنے رویے کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کر پائیں گے. تو آپ نے قبول کر لیا. تو 2-4 دن حضرت نے وہاں گزارے اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اخلاق، رویہ، اطوار تگودار خان نے دیکھا. تو اس نے دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ اگر اسلام یہ ہے، اگر اسلام یہ ہے تو پھر میں بھی اسلام کو قبول کرتا ہوں، میری پوری قوم بھی اسلام کو قبول کرتی ہے.